السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے پچھلے لیسن سنے ہیں، 16 لیسن ہمارے ہو چکے ہیں اباؤٹ گرامر کہ جس میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور پریزنٹ اور پاسٹ کے جو ٹینسز تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ فیوچر انڈیفینٹ اور فیوچر کنٹینیوز، یہ دو ہم زمانے پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن نمبر 17 ہے۔ یہ دو کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ دو اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایزی ہے، بہت زیادہ آسان ہے، تو اس وجہ سے دونوں زمانوں کو ہم اکٹھے ہی پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے بھی آسان تھے ہی، لیکن وہ ظاہر بگنرز ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر اس طرح دو فارمولے اکٹھے ذکر کیے جائیں تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو الگ الگ ذکر کیا تاکہ ایک بیس بن جائے، تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب یہ جو ہے یہ آسان ہے، اس طرح کے شاید آپ نے پہلے بھی کچھ پڑھا ہو تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ تو دو جو ہیں آج ہم ٹینس پڑھیں گے۔ ایک ہے فیوچر انڈیفینٹ جس کو فیوچر سمپل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا فیوچر کنٹینیوز جس کو زمانہ مستقبل جاری کہتے ہیں۔ زمانہ مستقبل سادہ اور زمانہ مستقبل جاری آسان الفاظ میں، تو یہ دو آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ فیوچر انڈیفینٹ جو ہے اس کا فارمولہ بہت زیادہ آسان ہے کہ سب سے پہلے ہم نے فرسٹ آف آل ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہے، پھر ہم نے ہیلپنگ ورب لکھنا ہے۔ ہیلپنگ ورب آگے میں بتاؤں گا کون سا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مین ورب کی فرسٹ فارم لکھنی، پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھنا ہے، اور اس طرح فیوچر کنٹینیوز ہے۔ فیوچر کنٹینیوز میں سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے، پھر ول بھی لکھنا ہے، اور پھر جو ہے مین ورب کی فورتھ فارم لکھنی ہے جس کو آئی این جی فارم بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آبجیکٹ کا نمبر آئے گا، آخر میں آبجیکٹ آ جائے گا۔ اچھا، تو پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں فیوچر انڈیفینٹ۔ ٹھیک ہے، فیوچر اگر اکٹھا ہم سیکھنا شروع کریں گے تو پھر وہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے پہلے ہم فیوچر انڈیفینٹ سیکھیں گے، پھر اس کے بعد فیوچر کنٹینیوز بھی سیکھیں گے۔ تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس جو ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بتا رہا ہے۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس آلسو کالڈ سمپل فیوچر، یعنی اس کو سمپل فیوچر بھی کہا جاتا ہے یا فیوچر سمپل بھی کہا جاتا ہے، از یوز ٹو ٹاک اباؤٹ، یہ اس بارے میں بتاتا ہے یا اس بارے میں بات کرتا ہے ایکشنز دیٹ ول ہیپن ان دا فیوچر، ان کاموں کے بارے میں جو آئندہ یعنی مستقبل میں ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے شمار ایسے ہم کام کرتے ہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں جو مستقبل میں ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں صبح جاؤں گا، میں کل آپ سے ملوں گا، ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، وہ کام نہیں کروں گا، اس طرح کے بے شمار جملے ہم روزمرہ بولتے ہیں، تو وہ فیوچر انڈیفینٹ میں ہی بولتے ہیں۔ یا دوسرا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈیسیژن، پرومسز اور پریڈکشن اور انٹینشن۔ یا تو آپ اس کو یعنی ڈیسیژن کوئی فیصلہ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، یا کسی سے آپ نے کوئی وعدے کیے ہوئے ہیں، کوئی وعدہ کسی سے آپ نے کیا ہوا ہے تو اس وعدے کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی فیوچر انڈیفینٹ کا یوز کرتے ہیں۔ اس طرح پریڈکشنز آپ کرتے ہیں کہ آپ کوئی پیشگوئی کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ فیوچر سمپل کا یوز کرتے ہیں۔ یا اس طرح انٹینشنز، آپ کوئی ارادے رکھتے ہیں، عزائم ہیں آپ کے کچھ آگے فیوچر پلانز جس کو کہا جاتا ہے، کچھ آپ کے ارادے ہیں۔ جس طرح آپ کا کاروبار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر شہر کے اندر ایک برانچ کھولوں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ایک پلان ہے، آپ کا ارادہ ہے، تو اس طرح ارادے کو بھی آپ جو ہے ڈسکرائب کریں گے فیوچر انڈیفینٹ کے اندر ہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ فیوچر انڈیفینٹ میں بول سکتے ہیں، اور اس فیوچر انڈیفینٹ کا آپ اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو 3 ٹینس ہیں، فیوچر سمپل، پاسٹ سمپل اور
پریزنٹ سمپل، یہ تو آپ کو ازبر ہونے چاہیے، اس میں آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ مہارت ہونی چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے اگر دوسرا ٹینس یا دوسرا فارمولہ ذہن میں نہیں بھی ہے تو آپ اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر جگہ کام نہیں کرے گا، یہ وقتی طور پر ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بس 3 سیکھ لیے تو باقی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ ہے، اپنے اپنے بولنے کی جگہ ہے، اپنے بولنے کا ٹائم ہے، بولنے کا مقام ہے اس کا، تو اس طرح آپ اگر پروفیشنل طریقے سے سیکھتے ہیں، اس کو پروفیشنل طریقے سے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ بعض اوقات بات سمجھانے میں ہم نے وہ ضرورت پڑ سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ صرف آپ نے یہ 3 رٹ لیں اور بس انہی سے کام چلاتے رہیں، ایسے نہیں، یہ ایسے ضرورت کے تحت ہے، یعنی آپ ان سے کام چلا سکتے ہیں لیکن یہ پوری بات اس طرح نہیں بتا سکتے جو ان کو بتانی چاہیے۔ اچھا، بہرحال فارمولہ اس میں ہے سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، مین ورب، فرسٹ فارم، آبجیکٹ۔ آئی ول گو ٹو اسکول، آئی سبجیکٹ ہے، ول جو ہے اس کا ہیلپنگ ورب ہے، گو جو ہے مین ورب کی فرسٹ فارم ہے، آبجیکٹ اسکول ہے، میں اسکول جاؤں گا، اس کے آخر میں گا، گی، گے، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی فیوچر کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، فیوچر انڈیفینٹ کے متعلق ہے۔ اچھا، یہاں پر چاروں فارمولے وہی جو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ 4 kinds آف سینٹینس، یعنی جملے کی 4 قسمیں جو ذکر کرتا ہوں میں ہر ٹینس کے اندر تقریباً کر رہا ہوں، مثبت جملہ، سوالیہ جملہ، منفی جملہ، سوالیہ منفی جملہ، ان ساروں کے فارمولے جو ہیں، چاروں کے فارمولے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلا فارمولہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ٹھیک ہے، ان کو غور سے دیکھ لیں، ان کو نوٹ کر لیں، ان کو اپنے روزمرہ کے استعمالات میں جو ہے ان کو استعمال میں لائیں، ٹھیک ہے۔ آگے ایگزامپلز اس کی ہیں، آئی ول گو ٹو اسکول، میں اسکول جاؤں گا، ول آئی گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول جاؤں گا، آئی ول ناٹ گو ٹو اسکول، میں اسکول نہیں جاؤں گا، ول آئی ناٹ گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، آئی ول ناٹ گو ٹو اسکول، میں اسکول نہیں جاؤں گا، ول آئی ناٹ گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول نہیں جاؤں گا، وونٹ آئی گو ٹو اسکول۔ اچھا، ول ناٹ کو جب ہم ادغام کرتے ہیں، ان کا آپس میں مرج کرتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ول ناٹ نہیں پڑھا جائے گا، پھر وونٹ پڑھا جائے گا، وونٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو منفی جملے کے اندر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، آئی وونٹ گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے، ول ناٹ کو وونٹ کہیں گے، وونٹ آئی گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے، کیا میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اس کا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ول ہے، اور شل بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئی شل گو ٹو اسکول، میں اسکول جاؤں گا۔ بہرحال ول جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، عموماً جو ہے انگریز ول کا استعمال کرتے ہیں، شل کا جو ہے استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم۔ اس میں ایک باریک سا فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ول اور شل میں، شل جو ہے ایسے جو ہم بات فیوچر میں کر دیتے ہیں، مطلب ہمارا پختہ اس میں عزم نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں لیکن مطلب اس کا ہمیں لحاظ نہیں ہوتا، تو اس طرح کہ اگر کسی نے بات کی تو وہ شل کہے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شل استعمال کریں تو آپ کہیں نہیں تم نے شل کہا ہے تو لہٰذا تم نے جو ہے یہ کام کرنا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ اس طرح کے استعمالات کرتے ہیں شل، مطلب جس طرح ہم کوئی بات کہہ دیں لیکن بعد میں اس کی کوئی پرواہ نہ کریں تو شل کہہ دیں، ٹھیک ہے، یہ پرواہ تو کرنی چاہیے، یعنی جو بات کہہ دی ہے اس کی پرواہ کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے آدمی پرواہ نہیں کر پاتا تو یعنی شل استعمال کر سکتے ہیں۔ ول جو ہے یہ اصل میں اس عزم کے لیے جو آپ نے ایک کام کرنا ہے اس کا عزم کر لیا آپ نے، عزم کہتے ہیں کہ پختہ ارادہ کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، شل آپ استعمال کرتے ہیں ویسے ارادے کے لیے، اور ول آپ استعمال کرتے ہیں پختہ ارادے کے لیے، تو یہ بس ہلکا سا فرق ہے، باقی ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ول کی جگہ شل استعمال ہو سکتا ہے، شل کی جگہ ول استعمال ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور ورڈ جو ہے یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے ووڈ کہاں پر یوز ہوتا ہے؟ عموماً آپ انگلش کی جب ریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ ووڈ کا لفظ بھی استعمال ہوتا دیکھتے ہیں، تو ووڈ جو ہے عموماً یہ ول کا پاسٹ ہی شمار کیا جاتا ہے کہ ووڈ جو ہے اس کا استعمال اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جس طرح آئی ووڈ گو ٹو اسکول،
ٹھیک ہے، میں اسکول جاؤں گا، میں اسکول گیا، یا میں اسکول جاتا ہوں. ٹھیک ہے، عموماً اس طرح کے استعمال کر دیا جاتا ہے اس کو. تو لیکن اس کا جو استعمال صحیح ہے وہ انشاءاللہ آپ اسٹرکچرز جب پڑھیں گے تو اس میں آپ سیکھ لیں گے کہ اس کا صحیح استعمال کہاں پر ہے، یعنی کہاں پر ہم نے کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا. یہ ابھی آپ کے سبق میں نہیں ہے، یہ ویسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وڈ جو ہے یہ ول کا پاسٹ ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیں. آگے ول بی ایبل ٹو، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کین پڑھا تھا اور کوڈ پڑھا تھا، تو یہ بھی ایک ورڈ ہے ول بی ایبل ٹو. ول بی ایبل ٹو جس طرح وہ جو ہے کین جو ہے پریزنٹ کے اندر کسی طاقت کا مظاہرہ، کسی کام کے ہونے کا مظاہرہ، پاور کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور اسی طرح جو دوسرا ہے کوڈ وہ پاسٹ کے اندر کسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آ رہا تھا. تو اس طرح فیوچر کے اندر بھی کوئی آدمی کسی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے یا کسی امکان کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ ول بی ایبل ٹو کا یوز کرے گا. ٹھیک ہے، ول بی ایبل ٹو یہ پورا یوز ہوگا. کس طرح؟ اچھا پہلے یہ میں بتا دیتا ہوں. ول بی ایبل ٹو از یوز ٹو ایکسپریس ایبلٹی ان دا فیوچر، یعنی وہ آپ کی صلاحیت جس کو آپ فیوچر میں بتانا چاہتے ہیں، مستقبل میں بتانا چاہتے ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ول بی ایبل ٹو کا استعمال ہوتا ہے. دا کیپیسٹی آف پاسبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ لیٹر، کہ آپ نے ایک ممکن کام کو کرنے کا کیپیسٹی، یعنی اس میں آپ کی طاقت ہے. ٹھیک ہے، ممکن ایک یا ناممکن کو ممکن بنانے کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں، یا آپ کسی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں کسی کام کے کرنے کا، یعنی لیکن اب بھی آپ نہیں کر رہے، یا ابھی آپ سے ہو نہیں پا رہے، نیکسٹ ٹائم آپ سے ہوگا، یا آپ کہتے ہیں ہم میچ جیتیں گے. ٹھیک ہے، ہم میچ جیتیں گے، یا ہم میچ جیتنے کے قابل ہو جائیں گے، ہم میچ جیت سکیں گے. ٹھیک ہے، میچ جیت سکیں گے. تو اس طرح یعنی عموماً سکنے کے الفاظ، سکیں گے، یا اس طرح کے الفاظ جو ہے ول بی ایبل ٹو میں استعمال ہوتے ہیں. آئی ول بی ایبل ٹو لرن انگلش، میں انگلش سیکھ سکوں گا. ٹھیک ہے، اب اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. امید ہے آپ کو پریزنٹ فیوچر انڈیفینٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب پڑھتے ہیں فیوچر کنٹینیوز. فیوچر کنٹینیوز ٹینس از یوز ٹو ڈسکرائب an action that will be in progress at the specific time in the future، کہ وہ خاص ایک ٹائم کے اندر آپ فعل کوئی کر رہے ہوتے ہیں، فیوچر میں آپ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی پروگریس جو ہے وہ اگر وہ لگاتار جاری ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ جب تم جو ہے آؤ گے تو میں پڑھا رہا ہوں گا، جب تم اسکول آؤ گے مجھے ملنے کے لیے تو میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے، مطلب آپ اس کو ایک ایسے فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے فیوچر میں اس کو کنٹینیوز رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور خاص ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. تو اس کے اظہار کے لیے ایک تو یہ نا آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں پڑھاؤں گا، یہ الگ بات ہے. آپ کہتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں گا، اب ظاہر ہے آپ ہر وقت تو نہیں پڑھا رہے ہوں گے نا، ایک خاص پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر آپ پڑھا رہے ہوں گے، آپ خاص وقت کے اندر کوئی کام کر رہے ہوں گے. یعنی آپ مکینک ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جب آپ آؤ گے، ٹھیک ہے، تو آپ کی گاڑی کا کام ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کے موٹر سائیکل کا کام ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فیوچر کنٹینیوز ہے. فیوچر پلانس اور ایگریمنٹس آلریڈی ڈیسائیڈڈ، یعنی وہ آگے کے فیوچر پلان جو آپ کے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ بتا رہے ہیں، یا کوئی ایگریمنٹ جن کا آپ نے پہلے سے وہ کر لیا ہے، ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ فیوچر کنٹینیوز کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے، polite or indirect question about something futures plan، کہ آپ نے کوئی یعنی کسی سے دردانہ یا یعنی انڈائریکٹ طور پر اگر کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں، یعنی آپ نے سوال کچھ کرنا ہے لیکن آپ بات کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات سے ہی آپ اپنے کوشچن کا جو ہے جواب نکالنا چاہتے ہیں. تو یعنی اگلے بندے کا کیا فیوچر ہے، اس کا فیوچر پلان کیا ہے، مستقبل کا کیا اس کا ارادہ ہے، تو اس کو
ظاہر کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کا کوشچن کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی نہیں ہے، انڈائریکٹلی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں یا وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ آپ کو نہیں بتا رہا ہوتا، لیکن جو ہے وہ اشارے کنائے میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ فیوچر کنٹینیوز ہی یوز کرتا ہے۔ تو اس کا ہیلپنگ ورب کیا ہے، اس کا جو فارمولہ ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے سبجیکٹ پلس ول بی، ٹھیک ہے، ول بھی اس کا ہیلپنگ ورب ہے۔ آگے مین ورب فورتھ فارم پلس آبجیکٹ، آئی ول بی گوئنگ ٹو اسکول، میں اسکول جا رہا ہوں گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے آخر میں کیا ہے، رہا ہوں گا، رہے ہوں گے، رہی ہوگی، رہا ہوگا کے الفاظ آخر میں آتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بھی وہی 4 فارمولے جو ٹھیک ہے وہ آپ نے اس میں لکھ لینے ہیں۔ یہ میں دیکھتا ہوں آپ کس طرح کے مطلب اس میں لکھتے ہیں، یعنی یہ میں نے یہاں پر نہیں لکھے ہیں اس کے فارمولے، کہ آپ اس کے فارمولے خود لکھیں۔ پہلا فارمولہ آپ نے لکھا ہوا ہے نا، پہلا فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرے فارمولے میں نے آپ کو بتایا تقریباً برابر سرابر ہی ہوتے ہیں، ایک جیسی ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ایگزامپل کیا ہے، آئی ول بی گوئنگ ٹو اسکول، یہاں سے بھی آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں ان کے یعنی کیا ہیں فارمولے، کون کون سے ہیں، کس یعنی یہ جو مثالیں ہیں ان سے دیکھ کر بھی آپ فارمولہ لکھ سکتے ہیں۔ ول آئی بی گوئنگ ٹو اسکول، کیا میں اسکول جا رہا ہوں گا۔ آئی ول ناٹ بی گوئنگ ٹو اسکول، میں اسکول نہیں جا رہا ہوں گا۔ ول آئی ناٹ بی گوئنگ ٹو اسکول، کیا میں اسکول نہیں جا رہا ہوں گا۔ وونٹ آئی بی گوئنگ ٹو اسکول، کیا میں اسکول نہیں جا رہا ہوں گا۔ تو اس کا ہیلپنگ ورب کون سا ہے، اس کا ہیلپنگ ورب ول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن بھی سمجھ آ گیا ہوگا، لیسن پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا۔ تو اپنی اسائنمنٹ جو ہے جمع کرانا کبھی نہ بھولیے، یہ اسائنمنٹ جو ہے آپ کو بہتر بناتی ہیں، مزید اچھا بناتی ہیں، اس میں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں، کسی پلیٹ فارم پہ نشر نہیں کرتے ہیں کہ یہ غلطیاں۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کی بات ہو قابل اصلاح تو وہ بھی پردے کے اندر رکھ کر اس کو شو کرتے ہیں کہ یہ جو عموماً مشہور اس طرح کی یا یہ لوگ کامن غلطی کرتے ہیں تو اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے، وگرنہ ہم فرداً الگ الگ ہر ایک کی اصلاح کرتے ہیں، تو جس سے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے جو احساس کمتری کا اگر کوئی شکار ہو تو وہ اس کو احساس کمتری نہیں ہوتی اور محروم ہونے سے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ بھی اسائنمنٹ جمع کروانے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، اسائنمنٹ لازمی جمع کروائیں۔ کمنٹس میں آپ وہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں، وہاں سوال بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ویڈیو کو لوگ دیگر احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے بھی یہ مفید ہوں اور وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ امید ہے آج کا جو ہمارا لیسن ہے اچھا ہوا ہوگا، آپ کو پسند آیا ہوگا، تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ملتے ہیں کل کے ایک نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔